الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ربیع الاول کے مہینے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہے، اور اسی مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. تو کئی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے نسبت ہے اور اس مہینے کو آپ سے نسبت ہے. تو اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر معمول سے کچھ زیادہ کیا جاتا ہے. ویسے تو مسلمان ہر وقت ہی کرتا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے خالی ہو. مسلمان جب صبح کو اٹھتا ہے تو اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہی ہے، اور اٹھ کے دعا پڑھ کے استنجا خانے جاتا ہے تو وہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. وہاں سے نکل کے جب باہر آ کے دعا پڑھتا ہے تو وہ کس نے سکھایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اور جو اندر بیٹھ کے پاکی حاصل کی ہے، استنجا کی ہے، دنیا استنجا نہیں کرتی، مسلمان استنجا کرتے ہیں. وہ ایک مسلمان کسی دوسرے یورپی ملک میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو کپڑے دھونے کے لیے وہ دیا کرتے تھے کسی دھوبی کو. تو وہاں منتظم خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ جب آپ نے کپڑے ہم سے دھلوانے ہی ہیں تو پہلے خود کیوں دھوتے ہو؟ جی میں تو نہیں دھوتا پہلے کپڑے. اس علاقے میں وہ شاید مسلمان ایک ہوگا، ورنہ پہلے وہاں مسلمان اکثر ہوں تو پھر ایسی کوئی نئی صورتحال نہیں پیدا ہوتی. وہ وہاں کے لیے وہ نئی صورتحال تھی، اس لیے کہ وہ اکیلا تھا وہاں. اس نے کہا نہیں، آپ کے دھلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. اس نے کہا آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ مسلمان نے پوچھا. اس نے کہا کہ جو لوگ پتلون لے کے آتے ہیں ان کی پتلون سے پیشاب کی بو آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو غیر مسلم تو ہے نا. کھڑے کھڑے پیشاب کیا، پتلون کے زپ سیدھی کی اور بقیہ قطرے پتلون کے اندر، اور پتلون کے پچھلے حصے میں پخانہ لگا ہوا ہوتا کچھ نہ کچھ. تو آپ کی پتلون ان دونوں چیزوں سے صاف ہوتی ہے، نہ تو اس میں پیشاب کی بو ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے پچھلے حصے میں کوئی پخانہ لگا ہوا ہوتا ہے. اور ایسی پتلون کسی اور کی ہوتی ہی نہیں ہے. اس نے کوئی اور مسلمان کی نہیں دیکھی ہوگی، موقع نہیں ملا ہوگا. اس نے کہا نہیں میں دھوتا نہیں ہوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم استنجا کرتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے ہاں استنجا ہوتا ہے.
اس نے کہا استنجا کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے پوری تفصیل اس کو سمجھائی تو وہ بہت حیران ہوئی، اور اس نے پھر یہ سوچا کہ یہ جس مذہب میں یہ استنجا کے اس صفائی کا اتنا طریقہ بیان کیا گیا ہے تو اس مذہب کی باقی تفصیلات بھی پڑھنی چاہیے، اور باقی تفصیلات پڑھنے کے بعد اس کو ایمان نصیب بھی ہوا۔ تو مسلمان کی تو پتلون دیکھ کے لوگ اگر صحیح ہو تو لوگوں کو ہدایت بس اوقات مل جاتی ہے۔ تو یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا۔ ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں وضو کا طریقہ کس نے سکھایا؟ تو ہم تو صبح سے لے کے شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں التحیات نہ پڑھتے ہوں، اور جس میں التحیات پڑھتے ہیں اس میں السلام علیکم ایھا النبی ہوتا ہے۔ کوئی نماز ہماری ایسی نہیں ہے جس میں درود شریف نہ پڑھتے ہوں۔ درود شریف پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس میں آتا ہے، لیکن اس مہینے میں تھوڑا سا زیادہ ذکر کرتے ہیں، اس مہینوں کو خاص نسبت کی وجہ سے۔ اور اگر ویسے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے وہ بھی برکت کی چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے واقعات بیان کیے جائیں وہ بھی برکت کی چیز ہے۔ اور جو چیز بھی آپ کی نسبت سے ہو صحیح ہو، ایسے غلط ملت روایات نہ ہوں، سنی سنائی روایات نہ ہوں، بلکہ مستند روایات ہوں، چاہے وہ حدیث کے درجے کی مستند ہوں، چاہے تاریخ کے درجے کی مستند ہوں، لیکن روایات مستند ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بھی بیان کی جائے وہ باعث برکت ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہر دور کے مسائل کو حل کرنے والی ہے۔ اس لیے ان سب کے ساتھ ساتھ زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے مسائل کا حل ان دنوں کے اندر پیش کیا جائے جب امت سننے کے لیے تیار ہے۔ اور تو سنانے والوں کو یہ چاہیے کہ امت آج جن مسائل کے اندر، انسانیت آج جن مسائل کے اندر گری ہوئی ہے، آج انسانیت کو جو چیلنج درپیش ہیں، جو مسلمانوں کو چیلنج درپیش ہیں، ان کو بھی بیان کیا جائے۔ تو میں نے یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں آپ کو تعجب ہوا ہوگا کہ ابتدائی آیت ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر ذکر اللہ کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے۔ تو بلکہ یہ پوری صورت پیچھے چلے جائیں تو 2 رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ازواج مطہرات کی شان، ساری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ہیں اس میں، اور بعد میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بیان کی گئی ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے جس میں درود شریف کا حکم ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا گیا ہے، یہی وہ صورت ہے جس میں آپ کے گھرانے کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے، یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اور امت کی ماؤں کو مخاطب کر کے اور امت کی عورتوں کو مخاطب کر کے پردے کا حکم دیا ہے۔ تو سارا تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن درمیان میں ذکر اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے ساتھ ذکر اللہ کا کیا جوڑ ہے؟ بہت بڑا جوڑ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عمل کثرت سے پایا جاتا ہے، جو اعمال کثرت سے پائے جاتے ہیں وہ چند ایک ہیں، ان میں سے ایک عمل ذکر اللہ بھی ہے۔ آپ کی زندگی میں ذکر اللہ، قرآن کہتا ہے ذکر اللہ کثرت سے کرو، باقی اعمال کا ترغیب ہے لیکن اس میں کثرت کا حکم نہیں ہے، لیکن اللہ کی یاد کی کثرت کا حکم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کثرت سے ذکر کرتے تھے؟ تو یہ قریب رہنے والا ہی کوئی بتا سکتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوتے تھے۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا
جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو. اور کوئی آدمی آپ بھی مختلف اوقات کی دعائیں پڑھنی شروع کر دے تو وہ بھی اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے گا. اب بھی یہی ہمارے لیے بھی ہے، ایسے ہی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. وسبحوہ، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کا مطلب ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کو یاد کیا کرو. هو الذی یصلی علیکم، تم اللہ کو یاد کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں بھیجیں گے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجیں گے اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے. ہمارے لیے تو کوئی ایک اللہ کا ولی دعا کر دے تو بیڑا پار ہے، اور جس کے لیے ملائکہ دعائیں کریں اس کا کیا حال ہوگا اور اس کی کیا شان ہوگی. جس کے لیے ملائکہ دعائیں کر رہے ہوں تو هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آئیں گے. اندھیرے کیا ہوتے ہیں؟ کفر اندھیرا ہوتا ہے، شرک اندھیرا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں اندھیرا ہوتا ہے، اور دل کے اندر دنیا کی محبت، مال کی محبت، جاہ کی محبت، یہ اندھیرا ہوتا ہے. دل کے اندر تکبر ہو یہ اندھیرا ہوتا ہے، دل کے اندر حسد ہو یہ اندھیرا ہوتا ہے. اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کوئی بھی کرتا ہے، اللہ بچائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر تو توبہ کر کے اس کو کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ جو ہے ایک اور لگ جاتا، اور گناہ کرتا ہے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے. اس طریقے سے رفتہ رفتہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بری صحبت، جس صحبت میں انسان رہتا ہے، جس میں گناہوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ سے بغاوت کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے دین کے خلاف باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، علماء کے خلاف باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ مجلسیں بھی ظلمت ہیں. اور اس طریقے سے گناہوں کی جو مجلسیں ہیں یہ بھی اندھیرا ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کا جو بھی ماحول ہے وہ ماحول اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو آج اندھیرے بے حد ہیں، اور آج تو گناہوں کا سامان ہمارے سامنے گھروں میں LCD لگی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی گناہوں کا سامان ہے، موبائل ہے اس کے اندر بھی گناہوں کا سامان ہے، دوست احباب ہیں وہ بھی گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہم خود بھی خلوت میں بیٹھے ہوں تو گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اندھیرے ہی اندھیرے، اندھیرے ہی اندھیرے، سیاہی سیاہی، سیاہی سیاہی. تو اگر اللہ کو یاد کر لیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتیں بھیجیں گے، ملائکہ فرشتے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں کریں گے، رحمت کی دعائیں کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ پھر تم اندھیروں سے نکل کے نور کی طرف آ جاؤ گے. تو کتنا عظیم فائدہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے انسان کے قلب سے اندھیرے ختم ہوتے ہیں اور روشنیاں آتی ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور. اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور جو لوگ اللہ کی یاد کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں تو ایک دن ایسا آنا ہے کہ موت آئے گی، موت آنی ہے، اس سے تو مفر نہیں ہے. وہ ہمارے نہ اس کا وقت اختیار میں ہے نہ بچاؤ اختیار میں ہے. ہاں البتہ موت اچھی کرنا ہمارے اختیار میں ہے.
موت کو اچھا کر لیں، ہم اپنی موت کو اپنے حق میں نعمت بنا لیں۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب دنیا سے گئے ہیں، 80 سال سے زیادہ عمر ہے۔ اس عمر میں انہوں نے کیا کیا؟ سب کو یہی کہتے تھے کہ سارے کام اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ سے جوڑنے کی بات کرتے تھے مخلوق کو۔ تو آج اللہ کے پاس ان کے لیے موت کتنی بڑی نعمت ہوگی، اللہ کے ہاں ان کو جا کے کتنی شاباش ملی ہوگی کہ تو نے 80 سال جو ہے وہ مخلوق خدا کو میرے ساتھ جوڑا۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس کی اللہ سے ملاقات کیسی ہوتی ہے؟ تو فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ، تو جس دن اللہ سے انہوں نے ملنا ہے نا، تو اس دن اللہ میاں السلام علیکم کہیں گے ان کو، یوم یلقونہ سلام، اور صرف سلام نہیں ہوگا، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہترین اجر عطا فرمائے۔ ایک ذکر کا عظیم شان فائدہ میں آپ کو بتا دوں، ایک اور بھی، یہ تو آگے اس آیت میں دوسری آیت سے بھی ایک فائدہ میں آپ کو ذکر کا بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان اس ماحول میں بھی اور ہمارے اندر بھی گناہوں کے تقاضے ہیں، ہمارے اندر سے بھی گناہوں کے تقاضے اٹھتے ہیں اور ماحول کے اثرات بھی ہوتے ہیں، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی آدمی متقی ہو تو کبھی نہ کبھی تقوی کے خلاف اس سے گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن ذکر اللہ کی ایک برکت ہے، گناہگار ذاکر سے بھی ہو سکتا ہے، ذکر اللہ کرنے والے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ذکر اللہ کی ایک عظیم شان برکت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ کبھی ذکر ہو جائے، کبھی ذکر اللہ کرنے والے سے ذکر کا جو عادی انسان ہوتا ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لرز جاتا ہے اور جلد توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اور وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، گناہ پہ جمتا نہیں ہے، گناہ پہ فخر نہیں کرتا، گناہ پہ ڈھٹائی اختیار نہیں کرتا۔ ورنہ تو نوجوان جو ہوتا ہے وہ گناہ کر کے بھی خوش ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا اس گناہ میں، اور دوستوں کے سامنے اس کا تذکرہ تک کر دیتا ہے، اور مزید حوصلہ اس کا بڑھتا ہے گناہ کرنے کا، تو مزید حوصلہ بڑھے، مزید ارادہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ گناہ پہ ڈھٹائی بھی ہے، گناہ پہ اصرار بھی ہے۔ اور جو اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اس کا ایسا نہیں ہوتا، اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، کبھی گناہ سے رخ مڑ جائے پھر دوبارہ وہیں ہو جاتا ہے۔ یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کمپاس، اس کے اندر سوئی لگی ہوتی ہے، اس پہ ساتھ مقناطیس لگا ہوا ہوتا ہے، یہ سوئی پوری مقناطیس کی ہوتی ہے، تو اس کا مزاج ہے مقناطیس کا، مقناطیسی سوئی کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں تو اس کا ایک کنارہ جو ہے وہ شمال کی طرف ہو جائے گا، کوئی پکڑ کے دوسری طرف کر دے ٹھیک ہے، جتنی دیر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے، جب اس کو چھوڑا پھر وہ ادھر کو شمال کی طرف آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ذکر اللہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے قلب کا رخ اللہ کی طرف ہو چکا ہوتا ہے، کسی معصیت سے اگر رخ مڑ گیا ہے تو اچانک اس کو یاد آتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رخ دوبارہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اس کا۔ تو توبہ کی توفیق، گناہ گار کو توبہ کی توفیق مل جائے، گناہ پہ لرز جائے، گناہ پہ اصرار نہ کرے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو قرآن پاک میں متقین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، متقین کے، تو کیا اوصاف بیان فرمائے؟ فرمایا کہ والذین اذا فعلوا، ایک جگہ فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت تیار کی ہے متقیوں کے لیے، دوڑو وہاں چلو جنت میں دوڑ دوڑ کے۔ تو یا اللہ اس کی طرف دوڑنا کیسے ہے، ہمیں تو پتہ نہیں کدھر کو ہے، تو فرمایا نہیں وہ دوڑنا اعمال کے ذریعے سے،
پہلا کام یہ ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور غصہ پیتے رہو. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے رہو. واللہ یحب والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ متقیوں کی صفات ہو رہی بیان، کہ ان سے اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، بے شرمی کا کام ہو جائے، متقی سے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، بے شرمی کا کوئی کام ہو جاتا ہے ان سے، او ظلموا انفسہم، یا اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ان سے ہو جاتا ہے، تو ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اللہ میاں سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے، کون ہے. اس لیے ذکر اللہ کے ذریعہ سے کیا ہے، اپنے قلب کے رخ کو اللہ کی طرف موڑیں، تاکہ ہماری زندگی سے اول تو گناہ نکل جائیں، تقویٰ آ جائے، اندھیرے چل جائیں، نور آ جائے. لیکن اگر احیاناً کبھی کبھار کوئی معصیت ہو بھی جائے تو پھر ہم لرز جائیں اور دوبارہ رخ ہمارا اللہ کی طرف مڑ جائے، ہم گناہوں پہ ڈٹے نہ رہیں. تو اس مقصد کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. میں کچھ آسان صورتیں آپ کے سامنے اللہ کے ذکر کی کر رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہوتا ہے. نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے. جتنا نماز کا اہتمام کریں گے اتنے ہی ذاکر بنیں گے. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ذکر کی صورتیں ہیں وہ سنت اور مستحب درجے ہیں، اور نماز فرض درجہ ہے. اور اقیم الصلاۃ لذکری فرمایا، اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد قائم ہوتی ہے نماز سے. تو پہلا کیا ہے، نماز کا اہتمام، پہلا درجہ تو یہی ہے. اس کے علاوہ پھر مستحب ذکر میں نمازوں کے بعد کے اذکار ہوتے ہیں. اب ذرا نمازوں کے بعد کے اذکار سن لیں اور بعد میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کر کے دوبارہ یاد کر لیں. یہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہے اس کا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سن کے آدمی یاد کر سکتا ہے، دوبارہ کو سن لے اور اس کو دوبارہ اس کو یاد بھی کر لے. نمازوں کے بعد کے اذکار ذرا سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد، یہ دو نمازیں ایسے ہیں کہ فرضوں کے بعد یہ اذکار کرنے، اور بقیہ 3 نمازوں میں سنتوں کے بعد یہ ذکر کرنے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ کیا ہے، پہلے تو آیت الکرسی پڑھنی 1 بار، اس کے بعد پھر سبحان اللہ 33 بار، اور الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار. آسان ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر چوتھا کلمہ پڑھنا ہے 1 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ، نہیں، لا الہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے کلمات تھوڑے فرق بھی ہے، تو بعض احادیث میں کچھ کلمات زیادہ بھی آتے ہیں جو پڑھ لے. تو چوتھا کلمہ 1 بار پڑھ لیں. اس کے بعد ایک دعا حدیث میں آتی ہے، اگر یاد ہو جائے آپ کو وہ بھی پڑھ لیں، کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ کسی کو یاد ہو جائے تو پڑھ لیں. یہ ریکارڈنگ اگر دوبارہ سن لیں تو پھر بھی آپ کو آ جائے گا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا پڑھ لیں. اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا مانگیں. پھر دعا مانگنی چاہیے. نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت زیادہ ہے؟ فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد دعا. دوسرا مشورہ،
تیسرا کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ کلمات جو ہیں صبح کو ایک تسبیح پڑھ لے، شام کو ایک تسبیح پڑھ لے، آسان کام ہے۔ یہ مشورے ہیں جو احادیث کے اندر سے نکل رہے ہیں۔ تیسری چیز جو آپ کو میں مشورہ دینے لگا ہوں بہت آسان مشورہ ہے، وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، جیسے ابھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اسے آپ کو طریقہ آ جائے گا پڑھنے کا۔ تو لا الہ الا اللہ ہلکے جہر کے ساتھ، بہت زیادہ زور سے نہیں، کیا جی، ہلکے جہر کے ساتھ، یہ جو اونچی آواز سے کرتے ہیں اس کا مقصد اپنے کان تک آواز پہنچانا ہوتا ہے، شور میں جانا مقصود نہیں ہوتا، اس لیے بہت زیادہ زور سے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی عام حالات میں مناسب نہیں ہے۔ کسی کو کوئی شیخ کہہ دے تو ٹھیک ہے، الگ بات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ 2 تسبیح پڑھ لی جائے۔ ہمارے دادا پیر جو بڑے عالم بھی تھے، ایک مدرسے کے منتظم بھی تھے، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی، کوئی طالب علم لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح ہر روز پڑھ لیتا ہے تو اس کی تعلیم میں کوئی حرج نہیں آئے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں، ان میں پہلا نمبر میں نے نماز کا بتایا تھا، دوسرا نمبر جو میں بتانا چاہتا تھا وہ تھا تلاوت قرآن پاک۔ تلاوت کے بعد پھر ہے نماز کے بعد کے اذکار، پھر یہ میں نے تیسرا کلمے کا جو پہلا حصہ ہے صبح شام ایک تسبیح، اور 2 تسبیح ہر روز کسی وقت بھی لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، اور یہ تو ہے عام، لیکن اس کے بعد کسی کے پاس فرصت ہو، وہ ہم سے زیادہ پوچھے گا تو یا کسی سے بھی پوچھ لے تو پھر انشاءاللہ ذکر زیادہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ اس کو۔ تو ذکر کے بہت فوائد ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آدمی گناہوں سے نکل جاتا ہے، اندھیروں سے نکل جاتا ہے، نور میں آ جاتا ہے، فرشتوں کی دعائیں اس کو مل جاتی ہیں، موت اس کی اچھی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جائے تو جلد توبہ کی توفیق اس کو ہو جاتی ہے۔ بہت عظیم فائدے ہیں، یہ تو ہماری زندگی کی ضروریات ہے نا، ہماری جی ہماری زندگی کے مسائل ہیں، سارے مسائل کا حل اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ چھوڑے نہیں، جتنا کریں پابندی سے کریں۔ تو آپ کریں گے انشاءاللہ؟ تو ہاں، تو انشاءاللہ آپ 40 دن کریں، پھر دیکھیں آپ کو فرق محسوس ہوگا اپنے اندر۔ انشاءاللہ فرق 40 دن تو آپ خود پابندی کر لیں، اس کے بعد پھر مجھے بتانا کہ فرق محسوس ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ تو اب کچھ اللہ کی ذکر کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔